بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 صفحہ 1 اشارہ ڈی یعنی چوتھا اشارہ۔ یاد رکھیے ہم اس کورس میں 5 صفحات پڑھ رہے ہیں جس میں ہدایت کا خاص کر ذکر ہے۔ ہم 5 صفحات کے اشارات کو دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں، اور یہ تفصیلی اشارات ہیں اور یہ مختصر اشارات، ہم ان سب کو ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے صفحے کے اشارات ہیں سورہ فاتحہ کے 2 اور شروع بقرہ کے 2۔ اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، یہ سورہ فاتحہ سے متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، یا مختصراً تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اس انگوٹھے پر تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو ہم اب اس چوتھے اشارے کا تعارف لیں گے۔ اس کا نام کیا ہے؟ متقیوں کی صفات۔ صفات یعنی متقیوں کی صفات جن کو ہدایت ملے گی۔ پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا شروع بقرہ میں کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب ان متقیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو 5 صفات کا اس میں ذکر ہوا ہے۔ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید پر اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات والوں کو ہدایت بھی ملے گی اور کامیابی بھی۔ یہ مضمون ہے اس کا۔ قرآن کتنا آسان ہے اس کو آپ دیکھیے، نئے الفاظ کو 2 3 1 2 1 یعنی ہر لائن میں آپ کو 3 یا اس سے کم الفاظ سیکھنا ہے اوسطاً، اور آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فقروں کو استعمال کریں گے، اور فقروں کو جو ہے اسپیشلی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کلر کیا گیا ہے۔ ہر سطر میں جیسا ہم نے کہا 3 نئے الفاظ ہیں تقریباً میکسیمم، تو 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے 3 فقرے ہم کو سیکھنا ہے تاکہ معانی کو یاد رکھنا آسان ہو۔ اور جیسا ہی نیا فقرہ آئے اسی وقت ہم اس کی 2 مرتبہ پریکٹس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم تلاوت و ترجمہ کرتے ہیں، پھر لفظی یا فقری ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی متقیوں کی صفات بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر۔ غیب نیا لفظ ہے تو اس کو یؤمنون بالغیب سے جوڑ کر سیکھیے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ یؤمنون بالغیب ترجمہ کیجئے، یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیبی، غیب پر۔ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ علم، تو جیسا ہم نے کہا نیا لفظ آتے ہی ہم فقرہ لیں گے، فقرے کی وہیں پر 2 بار پریکٹس کریں گے، اور پھر آپ آپس میں، جب میں علم کہوں تو آپ آپس میں پریکٹس کریں۔ دوسرا اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ، اور قائم کرتے ہیں۔ یہ بھی نیا لفظ ہے، وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو۔ ٹھیک ہے، الصلاۃ آبجیکٹ ہے نا، آپ نے سیکھا تھا اس سے پہلے، آبجیکٹ کو زبر لگے گا، تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ ترجمہ کریے 2 بار، وَيُقِيمُونَ، اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ علم، اس کے بعد ہے وَمِمَّا، اور اس سے جو، مما 3 اس میں الفاظ ہیں، وا یعنی اور، من یعنی اس سے، اور ما یعنی جو، سے جو۔ اردو کی روانی کے لیے اس لگانا پڑے گا، اور اس سے جو، انگلش میں نہیں لگانا پڑتا۔ اینڈ فرام واٹ وی پرووائڈیڈ، تو لینگویج ٹو لینگویج ہے، تو اور اس سے جو، وَمِمَّا، اور اس سے جو، رَزَقْنَاهُمْ، 2 الفاظ ہیں، رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، رزقنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے رزق دیا ان کو۔ چلیے اس میں بھی ذرا پریکٹس کرتے ہیں فریز کی۔ ترجمہ کیجئے، وَمِمَّا، اور اس سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ علم، آخری میں ينفقون ہے، آپ چاہیں تو تینوں کو ملا سکتے ہیں، لیکن فی الوقت ہم ایک ہی لفظ کی پریکٹس کریں گے۔ ينفقون یعنی وہ
خرچ کرتے ہیں. یہ انفاق سے ہے، اردو کا لفظ انفاق ہے نا. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو کیا اس کی مختصر شرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی پہلی صفت بیان کی متقیوں کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، چونکہ ہمارے 5 جو سینسز ہیں حواس خمسہ وہ بہت لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، اس لیے پوری حقیقت کو سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے. تو متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہی نہیں کہتے کہ ہم سب معلوم کر لیں گے، ہم کو سائنس اور نہیں، انسان کو بہت کچھ نہیں معلوم ہے. انسین جو ہے وہ بہت زیادہ حصہ ہے، چاہے وہ ڈارک میٹر ہو، ڈارک جو بھی ہو. تو غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ دوسری صفت ہے، یعنی دراصل نماز قائم کرنا تقویٰ کو بڑھاتا ہے اور غیب پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے. بعض مرتبہ آپ کچھ مسلمانوں یا لیڈروں کو دیکھیں گے جو قرآن مجید کی عجیب و غریب تشریح بیان کرتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ اس شرط کو پوری برابر نہیں کرتے کہ وہ نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں، پابندی سے نہیں پڑھتے. اس لیے جو نہیں پڑھتا وہ اس کو ہدایت جو ہے نا پوری طرح نہیں کھلتی. اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی وہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتے بلکہ اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں، خود پر، والدین پر، بیوی بچوں پر، غریبوں پر، مسجد یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پھر مسجد پر، مدرسے پر، تعلیم، دین کی دعوت کے کام وغیرہ میں بھی خرچ کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہدایت کا راستہ جیب سے ہو کر جاتا ہے. متقین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مال جو ہے وہ اللہ کا تحفہ ہے، اسی لیے وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتے ہیں. چلیے اب ہم مشق کریں گے لفظی یا فقری ترجمے کی. ترجمہ کیجئے. الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، یؤمنون بالغیب ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں. علم. الحمدللہ. اب نیکسٹ آیت لیتے ہیں ہم، انہی صفات کا کنٹینیویشن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. کئی الفاظ آپ جانتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما بی یعنی پر، بما یعنی اس پر جو، اس لگانا پڑے گا، بی پر ما جو، بما اس پر جو، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا. اوکے، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف. چلیے نیا لفظ ہے تو پریکٹس کیجئے. انزلہ الیکا نازل کیا گیا آپ کی طرف، انزلہ الیکا نازل کیا گیا آپ کی طرف. علم. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، قبل یعنی پہلے، قبل کا پہلے آپ، یعنی من قبل کا آپ سے پہلے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں فریز کی. من قبل کا آپ سے پہلے، من قبل کا آپ سے پہلے. علم. وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. جو ہے یقین اردو کا ہی لفظ ہے، تو یوقنون اس میں بہت سٹرینتھ ہے، اس میں نے ان کا ایمان بہت مضبوط ہے آخرت پر، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہاں بھی یوقنون نیا لفظ ہے، تو اس فریز کی بھی ہم ذرا 2 بار پریکٹس کر لیتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. علم.
یقین ہے، یوقنون، وہ سب یقین رکھتے ہیں، اس میں شک بالکل نہیں ہے۔ تو اب آئیے اس کی مختصر شرح، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی چوتھی صفت متقیوں کی یہ ہے کہ وہ پچھلی کتابوں یعنی تورات، انجیل وغیرہ اور قرآن و حدیث پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا یہ حصہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے، جیسے قادیانی ہوں، احمدی ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ کے بعد، نہیں، جو آپ پر اور آپ کے پہلے، بس۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہ پانچویں صفت ہے، یعنی آخرت پر ان کا ایمان مضبوط ہے، اور یہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا تو اتنا ہی انسان نمازیں پڑھنے کے لیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے اور دوسرے سارے کام کرنے کے لیے شوق سے تیار ہوگا۔ تو چلیے مشق کرتے ہیں ہم اس کی لفظی یا فقری ترجمے کی۔ ترجمہ کیجئے، والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزل الیک، نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہ ان کی پانچویں صفت ہے۔ علم، یہ آیت جو اب ہم لے رہے ہیں وہ اگلے صفحے پر ہے، لیکن مضمون کی تکمیل کی خاطر اس کو ہم یہی لے رہے ہیں۔ کیا ہے وہ آیت؟ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ الفاظ اس میں کافی جانتے ہیں آپ۔ اولئک مطلب وہ لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ، وَأُولَئِكَ ہم، دیکھیے وَأُولَئِكَ اور وہ، ہم وہ، تو یعنی وَأُولَئِكَ ہم یعنی وہی لوگ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحون نیا لفظ ہے، مفلحون فلاح سے، اردو کا جو ہے لفظ فلاح ہے، اس سے ملتا جلتا، اسی یعنی مادے سے لیا ہوا، اسی کے مادے سے۔ تو ترجمہ کیجئے اس فریز کو سیکھنے کے لیے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، من ربہم، خاص پوائنٹ ہے یہاں پر، یعنی ایسے لوگ جو ہے ان کے رب کی ہدایت سے، ہدایت دراصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا تحفہ ہے، اہم ترین تحفہ ہے، اس لیے ہمیں بھی اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنی چاہیے۔ جو اب ہم پڑھتے ہیں نا نمازوں میں روزانہ 25 بار یا اس سے کم زیادہ، تو سنسیئرلی مانگتے رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہدایت بہت قیمتی چیز ہے اور یہ اسی کا تحفہ ہے، اس لیے فرمایا من ربہم، واللہ اعلم۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی دنیا میں اور آخرت میں یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جو اچھا ایک بہت ہی پیارا نقطہ ہے، ایک عالم نے لکھا کہ جو کوئی ان 5 صفات میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنی زیادہ ہدایت حاصل کرے گا، ہر موقع حاصل کرے گا، وسیع تر حاصل کرے گا اور اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا، یعنی جنت کے اونچے درجوں تک پہنچ جائے گا۔ چلیے اب ہم اس کا ترجمہ لیتے ہیں، ترجمہ کیجئے، اولئک وہ لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ ہم اور وہی لوگ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ علم، اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ، یعنی اسباق، دعا اور پلان۔ کیا سیکھا ہم نے متقیوں کی صفات میں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن مجید پر اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔
اور آخر میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ایسے لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی فلاح پانے والے ہیں، انہی کو ہدایت ملے گی اور انہی کو کامیابی ملے گی۔ علم، یہ 5 صفات سکھائیے اپنے ساتھی کو۔ ہم نے جب اس کو دیکھ لیا، اسباق کو دیکھ لیا، تو اب ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ یہ ساری عادات کو ہمارے اندر خوب پیدا کرنے میں، اس میں بڑھانے میں، ترقی دینے میں مدد کر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن میں دی گئی ہے، خاص کر نماز کے حوالے سے، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں کہ رب اجعلنی، اے رب بنا مجھ کو مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب قبول کر لے ہماری دعا کو۔ تو یہ دعا ہم کر سکتے ہیں، اسی کی روشنی میں احتساب بھی ہوگا، پھر پلان بھی بنے گا۔ مثلا میں اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا پلان بناؤں گا، یا نماز کا خاص اہتمام، جو بھی ہے آپ وقت اور پیسہ لگانے کا وہ اس میں کر سکتے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں آخری حصہ اسماء اور افعال کا۔ اس میں بتائیے اسماء کون سے ہیں؟ مثلا الصلاۃ، الصلاۃ نماز، اس کا پلورل کیا ہوگا؟ صلوات، نمازیں۔ اور مفلحون یعنی فلاح پانے والے، پلورل ہے تو سنگولر ہوگا مفلح، جیسے مسلم مسلمون، ویسے مفلح مفلحون۔ تو مجھے جمع بتائیے، صلاۃ صلوات، مفلح مفلحون مفلحین، پھر سے صلاۃ صلوات، مفلح مفلحون مفلحین۔ علم۔ اچھا اب ہم لیتے ہیں افعال کو، 3 حرفی افعال کو، ہاں، اور صحیح صحت مند افعال جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع، جس کے اندر کمزور حرف نہیں ہے، وہ افعال کو لیں گے ہم۔ تو یہاں پر کون سے آ رہے ہیں وہ افعال؟ رزقناہم، رزقناہم، ہم نے رزق دیا ان کو، اشارہ کیا بتائیے ٹی پی آئی، رزقناہم، ہم نے رزق دیا ان کو۔ تو اس نے رزق دیا کیا ہوگا؟ رزق، میری بات دہرائیے، رزق یرزق ارزق، رزق یرزق ارزق، رازق مرزوق رزق، رازق مرزوق رزق، میرے ساتھ، رزق یرزق ارزق، رازق مرزوق رزق۔ علم۔ کیوں سکھا رہے ہیں ہم یہ 6 فارم؟ اس لیے کہ اب قرآن کریم میں جہاں بھی جو اس فارم میں بھی آئیے تو اب آپ کو اس کو پکڑ لینا چاہیے۔ اور 6 چابیاں اس لیے کہ 6 چابیوں میں سے اب آپ چابی مل گئی، جیسے یرزقو، تو اب آپ یرزقون، ترزقو، ارزقو، ترزقون سارے بنا سکتے ہیں۔ آل رائٹ، دوسرا کوئی 3 حرفی فعل نہیں ہے اس کے اندر، صحیح صحت مند فعل، تو بس اتنا ہی الحمدللہ۔ ساتھ ہوم ورک مت بھولیے اور ویڈیوز سے پڑھائیے۔ بہترین طریقہ یہ ہے، اگر آپ پرسنلی ریگولیرٹی مینٹین نہ کر سکتے ہو تو 4-5 دوستوں کو جمع کیجیے اور ویڈیو سے سیکھیے، اور جہاں میں علم کہوں رکیے، ورنہ آن لائن ٹیچر سے پڑھیے، اس طرح کمٹمنٹ ہو جائے گا فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یا انڈیویجولی۔ اور اس سے بہتر یہ کہ آپ خود ٹیچر بنیے، پورے پی پی ٹیز ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھائیے، اور اگر چاہیں تو آپ ٹیچر ٹریننگ بھی لے لیجیے، آن لائن پر ملے گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum